جب تک کہ اس شیشے کو جلا نہ دے دیا جائے، اسے صاف نہ کر لیا جائے، اس کے اوپر جو کالک آ گئی ہے اسے ہٹا نہ دیا جائے۔ تو اسی طرح انسان کے دل میں جو نور ایمان ہے اسے ایک مجسم نور بننے میں یا باقاعدہ ایک نورانی صورت اختیار کرنے میں ضروری یہ ہے کہ آئینہ قلب جو ہے وہ مقدر نہ ہو، اس پہ جو بھی داغ دبے ہیں وہ صاف ہو جائیں، اور وہ صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو باقی محبتیں ہیں وہ کھرچ کے نکالی جائیں، جن میں سے اہم ترین محبت مال کی محبت ہے۔ تو مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں در حقیقت تزکیے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، دل کو پاک کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ تو یہ اگلے 2 رکوع کا جو ہے نا مضمون یہ ہے، اس سے اگلے رکوع میں سود کا مضمون آیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ دل سخت ہو گیا ہے، بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو فالتو مال ہے اس کو مزید کمائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اور بغیر محنت کے، بغیر رزق کے مال سے مال بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو سود خوری والا ذہن ہے یہ انتہائی کٹھور دل لوگوں کا کام ہے، سخت دل لوگوں کا کام ہے۔ جیسے درندے ہوتے ہیں یہ انسانوں میں وہ درندے ہیں، دل درندوں والا ہے، اگرچہ کہ بظاہر کوئی ان کے ایٹیکیٹ جو ہے وہ تہذیب و تمدن سے آراستہ ہوں، لیکن حقیقت میں یہ وہ کٹھور دل انسان ہیں جو انسانیت کے چہرے پر دبے کی مانند ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت بھی مال سے متعلق ہے، اگلا رکوع وہ اس میں دین کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا حسن کیا ہے، حسن یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ مال ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ اب کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آیا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقہ کر دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سود لیں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے قرض دے دیں۔ تو جو پہلا اور تیسرا طریقہ ہے یہ یعنی پہلا تو بہت اعلیٰ طریقہ ہے، آپ نے اللہ کو گویا قرض دے دیا، اور آخری طریقہ بھی جائز ہے، آپ قرض کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، اور درمیانہ طریقہ جو ہے وہ مذموم ہے، وہ بہت برا ہے، وہ اس پر لعنت کی گئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ یعنی وہ مال تو دیا جائے، بدلے میں اس پر جو ہے نا مزید نفع وصول کیا جائے، یعنی سود لیا جائے، یہ بہت ہی نامعقول طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، یعنی اسے نامعقول قرار دیا۔ آخری رکوع وہ ہے کہ جس میں پھر وہ 2 آیات ہیں جنہیں بہت عظیم دعائیں جن میں آئی ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تحفتاً یہ آیتیں دی گئیں جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ بس اب ہم شروع کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، خرچ کرو۔ اب یہ دیکھیے پھر انفاق کی بات آ گئی، لگاؤ، کھپاؤ، لٹاؤ اللہ کی راہ میں اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کسی کو فائدہ پہنچا سکے گی۔ یہ جو آج تم قربانی دو گے، اثار کرو گے، اللہ کی راہ میں لگاؤ گے، یہی کچھ کام آئے گا، اور کچھ وہاں اس دن کام نہیں آ سکتا۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، وہی تو ظالم ہیں، ناانصاف ہیں۔ اب یہ آیت الکرسی ہے، یہ اللہ کی توحید اور خاص طور پہ توحید فی الصفات، اللہ کی جو صفات ہیں، جیسے سورۃ الاخلاص میں اللہ کی ذات کا جو ہے نا وہ اس کی توحید سامنے لائی گئی ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے، ایسے آیت الکرسی میں اللہ کی صفات کی جو ہے نا شان اسے بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور الہ کا مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے معبود کوئی نہیں، یعنی حاکم کوئی نہیں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں، اس سے آگے کا کوئی جو ہے نا وہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ یہ الہ کے مفہوم کے اندر یہ سارے معنی شامل ہیں، حاکم بھی وہی ہے، بادشاہ یعنی، اور یہ کہ اسی کے ساتھ یہ بات بھی شامل کر لیں مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا بھی وہی ہے، پالنہار بھی وہی ہے، اور معبود بھی وہی ہے، پرستش بھی اسی کے لائق ہے، یہ الہ ہے۔ تو یہ اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، یعنی یہ کہ اس کی زندگی کسی سہارے کی محتاج نہیں ہے، وہ از خود زندہ ہے۔ اور القیوم تھامنے والا ہے، یعنی پوری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے۔ یہ اس کا یوں سمجھے اس کی ایک ایسی تخلیق ہے یہ کہ اگر اس سے وہ توجہ ہٹا دے تو یہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اب یہ ذرا ان چیزوں پر غور فرمائیے۔ آج ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے کہ اللہ نے بنا دی ہے اور یہ خود بخود چل رہی ہے، فزیکل لاز ہیں،
پانی نشیب میں بہہ رہا ہے، آگ جلا رہی ہے، یہ کشش ثقل نے اس نظام کو جو ہے نا متوازن رکھا ہوا ہے، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن اور رات آتے جاتے ہیں، یہ نظام ہستی یوں ہی خود بخود گویا چلے جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن یہ تصور دیتا ہے القیوم ہے، اس نے تھاما ہوا ہے، وہ اگر اپنی توجہ اس سے ہٹا دے یہ ایک دم دھڑام سے گر جائے، یہ اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بڑی پیاری مثال دی ہے اس پہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت اچھی، آپ اس سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اپنے ذہن میں کوئی تصور کرے، کوئی تخیل کرے۔ فرض کریں ہم یہاں مینار پاکستان کا تصور کرتے ہیں، جب تک ہم فوکس کریں گے اس کے اوپر تو ہمارے ذہن میں وہ مینار پاکستان کا نقشہ رہے گا، جو ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں گے تو وہ نقشہ غائب ہو جائے گا۔ تو گویا اللہ اور کائنات کا تعلق یہ ہے، اگر اللہ اس پر توجہ رکھے گا تو یہ برقرار رہے گی، اور توجہ اگر ہٹا دے گا تو یہ سارا نظام ہستی تلپٹ ہو جائے گا، اور یعنی ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، نیست میں بدل جائے گا۔ لا تاخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں آتی، ولا نوم، نہ نیند آتی ہے۔ اب ظاہر ہے جس نے یہ تھاما ہوا ہے اسے اونگ یا نیند آ جائے تو وہ پھر کیسے برقرار رہے گا، وہ تو سارا ڈھہ جائے گا۔ لہٰذا نہ وہ سوتا ہے نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، یعنی مالک حقیقی بھی وہی ہے، اصلی مالک وہی ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ امانتاً ہے۔ اصل میں اسی وجہ سے آخرت میں جو دو سوال ہیں نا وہ اس ملکیت سے متعلق ہوں گے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے مال و اسباب، یہ کمایا کہاں سے تھا؟ جائز طریقوں سے کمایا تھا یا ناجائز طریقوں سے کمایا تھا؟ اور اگلا سوال یہ ہوگا کہ خرچ کہاں کیا تھا؟ اگر کمانے کے بعد ہماری ملکیت ہوتی تو پھر کیوں سوال ہوتا کہ خرچ کہاں کیا تھا؟ میرا مال جہاں مرضی خرچ کروں؟ نہیں، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت تھی، امانت ہے تو وہ پوچھے گا کہ خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ تو این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ تو یہ بھی توحید کا تقاضا ہے کہ مالک میں نہیں ہوں، مالک خدا ہے، میرے پاس اس کی امانت ہے۔ یہ جسم بھی میرے پاس امانت ہے، اس پر تصرف بھی میں اس کے احکام کے مطابق کروں گا۔ میں اپنی جان خود نہیں لے سکتا، خودکشی حرام اس لیے ہے کہ میرے جسم کی انگلی کے اوپر بھی میرا اپنا اس طرح کا اختیار نہیں ہے کہ میں جو چاہوں اس کے بارے میں فیصلہ کروں، کاٹ کے پھینک دوں، نہیں، یہ میرے پاس اس کی یعنی جواب دہ ہوں کہ میں نے اپنے جسم کے ساتھ معاملہ کیا کیا۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے اپنے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو اسی پر قیاس کر لیجئے، باقی مال، دولت، اسباب، رشتہ دار، تعلقات، جو کچھ بھی ہے اصل میں وہ اس کے بارے میں تم مسئول ہو، جواب دہ ہو اللہ کے سامنے، اس لیے کہ وہ امانت کے طور پر تمہارے ساتھ ہے۔ لہو ما فی، اصل مالک وہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے؟ اب یہ بہت جلال والا انداز ہے، یعنی کس کی جرت ہے، کس میں ہمت ہے، کون یہ جسارت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی سفارش کرے از خود، اپنی مرضی سے، اپنے بل پر؟ کسی کو اس کا یارہ نہیں ہے۔ الا من باذن، سوائے اس کے کہ وہ خود کسی کو رتبہ بڑھانے کے لیے، مقام بلند کرنے کے لیے اسے اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے جی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کس کے حق میں بات کرتے ہیں۔ لیکن دوسری جگہوں پہ یہ بات آئی ہے کہ جب یہ اجازت ملے گی تو اس کے بعد بھی آپ کو مطلق اختیار نہیں ہے کہ جو مرضی سفارش کر دیں، بلکہ وہی بات کہیں گے جو اللہ کو پسند ہوگی۔ یہ صرف رتبہ بڑھانے کے لیے ہے، مقام بلند کرنے کے لیے ہے کہ آپ کو اجازت دی گئی کہ وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، نبی ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ اجازت دے گا، یقیناً دے گا، لیکن بات وہ درست کریں گے۔ انہوں نے دنیا میں بھی کبھی غلط بات نہیں کی، تبھی تو اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی عدالت میں غلط بات کریں گے، وقال ثوابا، بات وہ کرے گا جو درست ہوگی، اس کو ہی اجازت ملے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اصلاً تو سفارش کی دنیا میں ہماری جو عادت ہے سفارش کی، تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جس کے سامنے ہم سفارش کر رہے ہوتے ہیں، بری سفارش کی تو گنجائش ہی نہیں، نااہل کی سفارش کی تو بالکل ہی گنجائش نہیں، دنیا بھی کہتی ہے غلط کام ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی سفارش کی آخر ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے پیش آتی ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کا علم کامل نہیں ہوتا، اور وہ اس آدمی کے بارے میں نہیں جانتا ہوتا جس کی ہم سفارش کر رہے ہیں، تو اسے بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے باصلاحیت انسان ہیں، گھن والے ہیں، ان میں یہ خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں ہیں۔ تو اللہ تو خود جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب کے سب سے خود واقف ہے۔ کوئی شے اس سے پنہا یا پوشیدہ یا غیب یا جو اس پر نہیں ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ کوئی اس کے سامنے سفارش کرے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ جو مخلوق ہے، جو انسان ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، جو بھی ہیں،
ان میں سے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کے علم میں سے از خود وہ کوئی شے کسب کر لیں، حاصل کر لیں، وہ خود معلوم کر لیں، الا بما شاء، سوائے اس کے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ بتا دے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کی معاملات میں کسی کو بھی کوئی اظہار نہیں کرتا، نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے رسولوں میں سے جس پر وہ راضی ہو۔ وہ ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھا دے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جائے اور سب کچھ ساری نشانیاں عند سدرۃ المنتہا وہاں لے جا کے دکھا دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اپنے بل پر اس کے علم میں سے کسی شے کو کوئی حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اب ذرا اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھ، اس کی کرسی اقتدار، اس کا تخت پھیلا ہوا ہے آسمانوں اور زمین تک۔ کیا مطلب؟ کرسی اتنی بڑی ہونے کا مطلب اس کا اختیار، اس کی حکومت، اس کی بادشاہی، جسے دوسری جگہوں پہ کہا نا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، تو اس کی کرسی یعنی اس کا اقتدار، کرسی یہاں استعارے کے لیے ہے، اللہ کے اقتدار کے لیے، وہ اقتدار محیط ہے آسمانوں اور زمین کے اوپر، سب کے سب اس کی بادشاہی کے تابع ہیں۔ اب یہ دیکھیے بادشاہ جو ہوتا ہے یہ ایک سیاسی تصور ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو در حقیقت یہ توحید کے خلاف بات ہے۔ لا یشرک فی حکم ہی احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کی شرکت، پارٹنرشپ گوارا نہیں کرتا، وہ تنہا بادشاہ ہے، کسی اور کو اپنے ملک میں شامل نہیں کرتا۔ لا یشرک فی حکم ہی، اس کا جو حکم ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو کوئی نمرود اٹھ کے کہے میں بادشاہ ہوں تو شریک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور کوئی فرعون اٹھ کے کہے کہ میں بادشاہ ہوں تو شریک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور سارے انسان اٹھ کے کہیں کہ بادشاہی ہمارا حق ہے، تو کیا یہ شریک ہونے کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ایک بندہ مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بادشاہی گوارا نہیں کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بادشاہی گوارا نہیں کی، ایسے ہی آج کوئی مومن بندہ انسانوں کی بادشاہی بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ تو توحید کا تقاضا ہے۔ تو اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اب وہ کیسا بادشاہ ہے؟ یہ نہیں کہ وہ صرف جو ہے نا جیسے ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں عیاشی کرنے والے، ایسا نہیں، وہ ان کا انتظام کر رہا ہے، انصرام کر رہا ہے، سنبھال رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ تو نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے پروجیکٹ کو چلانے سے ان دونوں کی جو حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، انتظام و انصرام کرنا پڑ رہا ہے۔ خدایا خدائی درد سر ہے، یہ اہتمام میں خشک و تر ہے، تو یہ جو اہتمام میں خشک و تر کر رہا ہے اس سے وہ تھکتا نہیں ہے، اسے کوئی جو ہے نا چھٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی تھکاوٹ لائق نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت برتر ہے، عظمت والا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، جسے سمجھ آ جائے تو وہ از خود اپنی مرضی سے اگر اسے قبول کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا اختیار ہے، نہیں قبول کرتا وہ زبردستی نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم نہیں تھا تو معلوم کروا دیا گیا ہے۔ یہ رسول اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اللہ کی جو شان ہے وہ پوری طرح لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیں۔ اس کے بعد اگر لوگ مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، چاہیں تو شکر گزار بنیں چاہیں ناشکرے بنیں۔ انسانوں میں سے کسی نے اللہ نے کسی کو یہ تھانے داری نہیں دی ہے کہ لوگوں کو زبردستی اللہ کا بندہ بناؤ، یہ اختیار نہیں دیا۔ لا اکراہ فی الدین۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ سمجھ لی گئی ہے کہ دین کو نافذ کرنے کے لیے بھی کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہ چڑھائی کیوں کی تھی؟ تو یہ دو چیزیں آج ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی ہیں سمجھنا۔ مذہب کے معاملے میں آج کی حکومتیں کوئی دخل نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں آپ آزاد ہیں، آپ عیسائی بنیں، ہندو بنیں، مسلمان بنیں، یہودی بنیں، جو بھی ہیں آپ آپس میں اپنا عقیدہ جو مرضی رکھیں، جو آپ کی رسومات ہیں عبادت کی طور طریقے ہیں وہ جو مرضی اختیار کریں، معبد اپنے بنائیں، مسجدیں بنائیں، گرجے بنائیں، جو خانقاہیں بنائیں، جو بناتے ہیں بنائیں، ریاست مداخلت نہیں کرے گی۔ شادی بیاہ کے جو طور طریقے آپ کے مذہب نے آپ کو سکھائے ان پر آپ کا پرسنل لا ہے، آپ عمل کریں، لیکن سماجی نظام، سیاسی نظام اور معاشی نظام اس معاملے میں کسی مذہب کو دخل دینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ جو پیپل ول ہے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ وہ ایکسرسائز کیسے ہوگی وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اصول یہ ہے
یہی بات اسلام کہتا ہے، کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑا جائے گا، جبرن کسی کو مذہب تبدیل کرنے کا نہیں کہا جائے گا، لیکن لا آف دا لینڈ، نظام اجتماعی، سماجی سیاسی نظام، یہ جو سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، یہ طاقت سے نافذ کیا جائے گا اور یہ اللہ کا ہوگا، اور دوسرا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو اور اتھارٹی رکھتا ہو کہ ہمارا حکم چلے گا، اس اتھارٹی کا انکار کیے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اگلی آیت تو یہی ہے۔ تو دین میں یعنی مذہب میں تو کوئی جبر نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ نظام اللہ کا غالب کرنے کے لیے جد و جہد ہوگی، وہاں طاقت کا استعمال ہوگا۔ قد تبین الرشد من الغی، اب ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی میں سے کھل کے علیحدہ، یعنی ایک ہوتا ہے نا گڈمڈ ہے معاملہ، اب گڈمڈ نہیں رہا، جدا جدا ہو گئے ہیں، لہذا لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ ہدایت پر آئیں ان کی مرضی، اور یہ کہ گمراہی پر اڑے رہیں تو ان کی مرضی۔ لیکن ہدایت ہے کیا؟ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا، طاغوت اصل میں طغا سے بنا ہے، طغا کہتے ہیں سرکشی کو، بغاوت کو، اور طاغوت بہت زیادہ بغاوت کرنے والا۔ ایک بغاوت ہوتی ہے انفرادی، کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو جس طغیانی پر وہ ہے، اس طغیانی کو بالجبر وہ دوسروں کے اوپر مسلط بھی کر رہا ہے، جیسے فرعون کر رہا تھا، جیسے نمرود کر رہا تھا، جیسے شیطان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ جبرن، یعنی اس کے پاس ایک ایسی قوت نافذہ ہے کہ جس سے وہ اللہ کی بغاوت جو اس کے اندر ہے اس کو دوسروں کے اوپر مسلط بھی کر رہا ہے، یہ طاغوت ہے۔ یہ کوئی فرد ہو یا کوئی ادارہ ہو، طاغوت ہی کہلایا جائے گا، اللہ کی اتھارٹی کو جو چیلنج کر رہا ہو۔ یعنی یہ کہ جو ایک وہ مقتدر ہونے کی حیثیت ہے، وہ اگر وہ کوئی لے کے آتا ہے، یا یہ کہ اقتدار اعلیٰ کا دعوے دار بن کے آتا ہے، تو یہ در حقیقت طاغوت کی کامل ترجمانی کر رہا ہے۔ اس کا انکار کر کے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ اب یہاں جو کنڈے کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ گویا آپ پر کوئی آپ کی جان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، جو سروائیول کا مسئلہ ہے، تو اس میں جیسے آپ کو کوئی ریسکیو کرنے کے لیے کوئی رسی ڈالے، جس نے وہ رسی پکڑ لی، گویا اس کے بچنے کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ تو ان تمام تر مشکلات، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سہارا چاہیے، وہ سہارا اس کو ملے گا جو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوگا، جو دو کشتیوں کا مسافر نہیں ہوگا، جو اپنے انڈے تقسیم کر کے اس باسکٹ اور اس باسکٹ میں بھی نہیں رکھے گا، جو یکسو ہو جائے گا اللہ کی طرف، یعنی کٹ کے، باطل سے کٹ کے اللہ کا ہو رہے گا، اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا ہے، اس کو اللہ کی مدد پہنچے گی۔ لن انفصام لہا، اس کو ٹوٹنا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ٹوٹے گا نہیں، دوسرا یہ کہ اس میں دغا بازی نہیں، اس لیے کہ دنیا میں تو پتہ نہیں ہوتا دوست کب منہ موڑ کے چل دے، اور یہ کہ بندہ جو ہے نا پھر اچانک ہی پریشان ہو کے کھڑا ہو جائے کہ میں نے ٹکر تو بہت بڑی طاقت سے لے لی ہے، لیکن یہ کہ جو سہارا تھا وہ منہ موڑ گیا، تو جیسے ابھی ہوا ہے یوکرین کے صدر کے ساتھ۔ تو یہ تو دنیا میں تو یہی کچھ ہوتا رہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ حمایتی ہو تو اقتدار مل جاتا ہے، اور وہ دولتی مار دے تو پھر بندہ سیدھا جناب پتہ نہیں کس جناب وہ اٹک کلے میں جا کے نکلتا ہے۔ تو یہ در حقیقت دنیا کے تعلقات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی موج اوپر ہوتی ہے، کبھی موج نیچے ہوتی ہے، لیکن یہ تعلق جس نے قائم کر لیا اللہ سے، اس میں کبھی رکھنا نہیں آتا، کبھی ٹوٹا نہیں آتا۔ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، دیکھیے اگر یہ پورے اس کو ڈوب کے پڑھیں جو پچھلا حصہ ہے، تو اب یہ اگلی بات کتنا مزہ دے رہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، حمایتی ہے، دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہوں۔ کون سے ایمان والے؟ یہ جو آج 1.5 ارب پائے جاتے ہیں نہیں، جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، پہلے جو طاغوت کا کفر کریں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ایسے ایمان والوں کا اللہ ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیاروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے۔ اندھیاروں سے نکالنے کا ایک سادہ سا مطلب لے لیں، کنفیوژن سے نکالتا ہے، کلیئرٹی میں لے کے آتا ہے۔ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتے، انہیں بالکل اپنا راستہ صاف دکھ رہا ہوتا ہے۔ والذین کفروا، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کی دوستی طاغوتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے نکال کے اندھیارے میں لے کے جاتے ہیں۔ ان کے جو چکنے چپڑے بیانیاں،
بہرحال کرتے کرتے وہ خوشامد کر کے اس کو پھنسا لیتا ہے اور پھر وہ جا کے اس کو سیر ہو کے کھاتا ہے۔ تو یعنی وہ اس میں سارا یہ مضمون کھینچا کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو کس طرح شکار کرتے ہیں۔ یہ وہ جیسے مکڑی نے شکار کیا تھا مکھی کو، وہ اگر آپ نظم پڑھ لیں نا، وہ ہماری خارجہ پالیسی کو بہت مطلب شاعرانہ زبان میں بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ہمیں پھانس لیتے ہیں، کبھی امریکہ پھانس لیتا ہے، کبھی کوئی اور پھانس لیتا ہے، سہانے سپنے دکھا کر، سبز باغ دکھا کر، اور پھر یہ کہ اس کے بعد پھر ہم کچھ عرصے کے بعد ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ دوست گیا اور وہ دوست گیا۔ اصل میں ہمارا ولی وہ ہے نہیں، دوست ہے نہیں، ہمارا ولی تو اللہ ہے۔ اگر اس سے تعلق قائم کریں گے تو چھٹکارا پائیں گے اور ہمیں وہ ویژن ملے گا کہ جو ہمیں کوئی ترقی کی شاہراہ پہ لے کے جائے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اب وہ اندھیاروں کا نام رکھتے ہیں روشن خیالی، یعنی تاریکی کا نام روشن خیالی رکھ کر اسے شروع کر لیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ دو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب اس کی یہ یہاں پہ تو ایک یوں سمجھے نا جیسے ایک تھیوریٹیکل مضمون ہوتا ہے، اس طرح بات بیان ہو گئی۔ اب آگے اس کی مثالیں دی گئی ہیں، اسے کنکریٹ فارم میں سامنے رکھا گیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، آپ نے نہیں دیکھا جس شخص نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ اب یہ مثال ہے، ابراہیم کون ہے؟ اللہ کا دوست، اور جھگڑا کرنے والا نمرود کون ہے؟ اللہ کا دشمن طاغوت۔ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ جس طاغوت نے اللہ کے ایک دوست ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کیا، یعنی بحث و مباحثہ کیا، فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں، اور یہ اس کو ہمت کیسے ہوئی کہ اللہ کے بارے میں یہ جھگڑا کرے یا اللہ کے سفیر سے یہ اس طرح منہ لگائے؟ اس لیے ہوئی کہ انعطاہ اللہ الملک، کہ اس کو بادشاہی اللہ نے دی تھی۔ نمرود نے بھی بادشاہی خود نہیں حاصل کی تھی، اللہ نے دی تھی۔ تو یہ اب یہ تکوین کی سطح پر اللہ ہی دینے والا ہے، تو اس لیے اس کو یہ جرت ہوئی کہ اللہ نے اسے بہت اختیار دیا ہوا تھا، بادشاہی دے رکھی تھی۔ یہ جھگڑا کیسے ہوا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جھگڑا کیا تھا؟ وہ دعوے دار تھا رب میں ہوں، میرا حکم چلے گا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، قانون میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، اختیار میرے پاس ہے، رب میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب تو وہ ہوتا ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تو مکھی نہیں پیدا کر سکتا۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ کام تو میں کر سکتا ہوں۔ وہ روایات میں ہے کہ اس نے بلایا جو ہے نا ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اسے آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھا نا، جو زندہ رہ سکتا تھا اسے میں مار دیا، جو مرنے لگا تھا اسے میں نے زندہ کر دیا۔ انا احیی و امیت۔ اب اس پہ بھی تو بہت سی بات کی جا سکتی تھی، لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو یہیں پہ چھوڑا، ایک نئی بات کی۔ قال ابراہیم، و ابراہیم نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، بے شک میرا رب، میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ایسا کرنا ایک دن تو بھی اختیار رکھتا ہے تو ایک دن اسے ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، تو وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا، کوئی جواب نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھا نا، یہ ہے وہ کنفیوژن کہ جس میں وہ رہ گیا، اس نے اتنا سوچا ہی نہیں تھا کہ میں رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اور رب کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام بالکل کلیئر تھے اپنے موقف میں، انہوں نے جب دلیل اس کے سامنے پیش کی تو وہ لاجواب ہو گیا، کوئی جواب اس کے سامنے نہیں تھا۔ یوں اللہ مدد کرتا ہے۔ اب یہ انسان کا ذہن کیسے چلتا ہے، جواب کیسے آتے ہیں، فوری کیسے آتے ہیں۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری اپنی ذہانت ہے، لیکن یہ کہ وہ کون سے جو ہے نا دماغ کے کس نیوران نے جا کے کس سے ملنا تھا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جو کلک ہوا تو آپ کو فوراً اس کے سوال کا جواب آ گیا۔ تو یہ جیسے وہی کرتے ہیں شیاطین، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، وہ ان کی طرف وسوسہ اندازی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے، اس کا شعور نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں میں سوچ رہا ہوں، لیکن وہ خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو یہ خود بخود نہیں ہو جاتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا وہ شخص کہ جو گزرا ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ الٹی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی چھتیں نیچی تھیں اور دیواریں اوپر تھیں۔ یہ اصل میں کون سی بستی ہے؟ یہ یروشلم کی بستی ہے، جو ایک دفعہ پھر پتہ نہیں کس تباہی سے دوچار ہونے والی ہے، لیکن یہ تاریخ میں اس کے ساتھ یہ حشر ہوتا رہا ہے، متعدد بار ہوا ہے۔ تو
تو یہ جو اب واقعہ آ رہا ہے نا، یہ اس کے بعد کا جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، یعنی جو رات کو جو ہم نے پڑھا تھا طالوت و جالوت والا قصہ، تو وہاں سے طالوت کی حکومت شروع ہوئی تھی، وہ 16 برس رہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا اقتدار آ گیا، وہ 40 برس رہا. پھر ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی 40 برس رہے. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور، یعنی یہ ان کا 96 برس کا یہ دور بنتا ہے. یہ 1020 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، یعنی آج سے تقریباً سمجھ لیں 3020 یعنی 45 سال پہلے کا یہ سارا معاملہ ہے. تو اس کے بعد جو حضرت سلیمان کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے 2 حصوں میں ریاست کو تقسیم کر لیا، 2 ملک بن گئے. پھر وہ ایک شمالی ریاست جو ہے پہلے ختم ہو گئی، بعد والی جو تھی اس پر پھر 587 قبل مسیح میں حملہ کیا ہے اس بخت نصر نے، جو عراق کا بادشاہ تھا. 6 لاکھ آدمیوں کو اس نے قتل کیا ہے. 12 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کو غلام بنا کے واپس وہ عراق لے گیا، بیبلونیا لے کے گیا ہے. اس میں ایک نبی بھی تھے. اس موقع پہ جب یہ بالکل طے و بالا ہو چکی تھی، اصل میں تورات تب گم ہوئی تھی، یہ تابوت سکینہ اس وقت گم ہوا ہے، وہ پھر دوبارہ نہیں ملا. ہیکل تب گرایا گیا، سلیمان علیہ السلام کی مسجد تب گرائی گئی، بعد میں پھر تعمیر ہو گئی. لیکن یہ جب دوسری دفعہ گرائی گئی تو ابھی تک گری پڑی ہے، پھر تیسری بار تعمیر نہیں ہو سکی. لیکن جو تورات تب گم ہو گئی اور تابوت سکینہ بھی تب گم ہو گیا. اسی موقع، اس سے پہلے ان کے کچھ قبیلے گم ہو چکے، باقی اس موقع پہ بھی کچھ گم ہوئے. تو اب آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ بستی بالکل ویران پڑی تھی. 12 لاکھ آبادی کے شہر کے اندر کوئی ایک متنفس بھی باقی نہیں تھا. تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا گزر ہوا، تو ان کو ظاہر اللہ نے بھیجا تھا کہ آپ نے اس شہر کو دوبارہ آباد کرنا ہے. وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اسے کیسے آباد کروں گا. تو اس موقع پہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا جو اس طرح برباد ہو گئی ہے، جو اپنے چھتوں پہ اوندھی پڑی ہے. قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. انہوں نے کہا کہ اس طرح مر چکنے کے بعد، یعنی تباہ و برباد ہو چکنے کے بعد، اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، یعنی دوبارہ آباد کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ. اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، نیند آ گئی یا فوت ہو گئے، جیسے اصحاب کہف کا معاملہ ہے، بس اسی طرح کا معاملہ سمجھ لیجئے. ثُمَّ بَعَثَ. پھر ان کو اٹھایا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اللہ نے ان سے پوچھا آپ کتنی عرصہ سوئے ہو، یا لیٹے رہے ہو، یا سوئے رہے ہو، یا موت کی کیفیت میں رہے ہو. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. انہوں نے فرمایا ایک دن معلوم ہوتا ہے، یا بلکہ دن کا بھی ایک حصہ معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کیلولہ کیا ہے، بس اتنا سا. ان کے ذہن میں یہ ہے ادھر 100 سال گزر گئے ہیں، ادھر اتنا سا وقت گزرا ہے. قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ. اللہ نے فرمایا نہیں، دنیا کی جو یہ ٹائم گھڑی چل رہی ہے نا، اس میں تم 100 سال سوئے ہو. فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ. اپنے کھانے کو دیکھو، وَشَرَابِكَ. اور یہ جو پینے کا آپ نے ساتھ لے کے پانی آئے ہو اس کو دیکھو. لَمْ يَتَسَنَّ. اس کو کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے، اسے کوئی بسان نہیں لگی ہے، کوئی اس کے اندر خوشبو نہیں پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی اصلیت تبدیل نہیں ہوئی، تر و تازہ ہے، جوں کا توں ہے. لیکن یہ ذرا دیکھو، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ. اپنی سواری کو دیکھو، گدھے کو دیکھو. یعنی وہ اس پر وہ 100 سال بیتا تھا. 100 سال اس پہ بیتا تو جو کچھ 100 سال میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ سب ہو گیا تھا. یعنی اس کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں، وہ بھی علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئیں، گوشت ختم ہو چکا ہوا تھا. تو وہ اس کے ساتھ وہ ساری 100 سال پورے بیتے اس کے اوپر. لیکن کھانا جوں کا توں فریش جیسے ابھی پکا کے لائے تھے اسی طرح موجود ہے، اور خود وہ بھی اسی طرح موجود ہیں. وَلِنَجْعَلَ. جب ان پر یہ بات کھل گئی، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بالکل انہوں نے ایک تو ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ کو علم الیقین ہے، ایک یہ کہ حق عین الیقین ہو گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کام ہوا. تو جب وہ حقیقت ان پر بالکل واشگاف ہو گئی، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو انہوں نے فرمایا میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کرنے پر قادر ہے، یہ بستی دوبارہ آباد کر سکتا ہے. اب یہ آپ بھی جان جائیں، یہ مردہ امت بھی زندہ کر سکتا ہے، اور کرے گا. بنائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ادھر شرک کا ڈنکا ہی بجتا رہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا دنیا میں کہ فرعون غالب آتے رہے، نمرود غالب آتے رہے، پھر اللہ انہیں پٹکتا رہا. ہم نے اسی پیچھے پڑھ کے آئے نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. آگے سورہ انبیاء میں پڑھیں گے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ. ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں، باطل کے سر پر اس کا بھیجا نکال دیتا ہے حق. تو اہل حق نے غالب آنا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ تو زبور میں لکھا ہے، عام ذکر یاد دہانی کی باتوں کے بعد، کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے.